والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق الله خالقنا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. وكما قال عليه السلام. معزز حاضرین کرام، سامعین اعظام، محبین دین اسلام، اسلام سے دوری کے کچھ اسباب ہیں اور اس وقت میں اسلام کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کے پیچھے کچھ اسباب ہیں۔ اسلام سے دوری کے سبب حقیقی اسلام سے ناواقفیت، اور اسلام سے دوری کے سبب ایمانیات سے غفلت، اور اسلام سے دوری کے سبب عقیدہ آخرت میں اضمحلال اور کمزوری اور عدم استحضار ہے۔ اور اسلام کے خلاف اٹھنے والی آوازوں میں سے ایک بنیادی سبب ناواقفیت، دوسرا سبب شرارت اور تیسرا سبب سیاست۔ اسے اچھا ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کے اسلام سے دوری کا سبب بھی آپ نے سنا۔ تو پوری دنیا میں اسلام کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کے پیچھے کے اسباب کی سماعت کرنا ہے۔ اس وقت میں مسلمانوں کی اکثریت حقیقی اسلام سے ناواقف ہے۔ برائے تو برائے ہیں،
اسلام کا مفہوم ہی تھا اللہ کے احکام کے آگے جھکے ہوئے رہنا. لغت اٹھا کے دیکھو, لغت بولے تو سمجھ میں نہیں آتا تھا, ڈکشنری اٹھا کے دیکھو. اسلام کے معنی ہے اللہ کے احکام کے آگے جھکے رہنا. کتنے لوگ واقف ہیں اس اسلام سے؟ اب جھکے ہوئے ہیں نفس کے احکام کے آگے, جھکے ہوئے ہیں دلی آرزوؤں, تمناؤں, خواہشوں کے آگے, جھکے ہوئے ہیں اصحاب اقتدار اور بڑے بڑے دنیاوی منصبوں پر فائز لوگوں کے اشاروں کے آگے. اور ایک خاصی تعداد نوجوانوں کی وہ ہے جو اپنے دوستوں کی چاہتوں کے آگے. ماں باپ کا منشا کچھ اور ہے, دوستوں کا کچھ اور. دوستوں کے منشے کو پورا کرے, ماں باپ نظر انداز کرنے کوئی حرج نہیں. پر اب تو میں ایک انتہائی افسوسناک خبر بھی سنا کہ بعض گھرانے کے بچے بابا کی عمر 60 سال ہونے کے بعد منتظر رہتے ہیں. کہہ کے کب انہوں ہٹیں گے, کبھی ان کی جمع پونجی میرے قبضے میں آ جائے. ایک بچی کے والد نے مجھے بتایا کہ اس بچی کے والدہ کے ہاتھ میں جو سونے کا کنگن تھا وہ بچی لے لی گئی. ارے تو میرے واسطے لے لی بولے تو کیسا بھی میرے کو دے کے جانے والے ہیں نا آپ. دوستوں کے آگے جھکے ہوئے اور کچھ نہ عاقبت ہوا پرست, مادہ پرست اور نفسانی چاہتوں کے تابع دار لوگ یہاں تو نکلتے ہوں گے میں بولے بیویوں کے آگے بھی جھکے ہوئے. اسلام نام ہے اللہ کے حکموں کے آگے جھکے رہنے کا. نے فرمایا میری رضا جس چیز کے ساتھ ہے, میری خوشنودی جس چیز کے ساتھ ہے وہ اسلام کے ساتھ ہے. اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا, اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے حق میں زندگی گزارنے کے طریقوں کے اعتبار سے اسلام سے راضی ہوں. دینا بولے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا, اس طریقے زندگی کو بولتے ہیں. زندگی گزارنے کے طریقوں کے اعتبار سے اسلام سے میں تم سے راضی ہوں. تو اللہ کی رضا تو اسلام کے ساتھ ہے اور مسلمانوں کی اکثریت حقیقی اسلام سے ناواقف. جو لفظ حقیقی میں بہت اہتمام سے بول رہا ہوں,
اللہ کے حکموں کے آگے جھکے رہنا. اسی واسطے اسلام کی تاریخ میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ اندر مانی ہوئی باتوں کو باہر ظاہر کرنے کا نام اسلام ہے. اندر کی مانی ہوئی باتوں کو باہر ظاہر کرنے کا نام اسلام ہے. ورنہ اندر جو چیز ہے اس کو کہتے ہیں ایمان. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کچھ چھوٹے سے گاؤں کے لوگ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اس گاؤں کے لوگ آئے ظاہر میں اپنے آپ کو جھکا کر کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تمہارا ظاہر میں اپنے آپ کو فرما بردار ہونے کو، ظاہر ہونے کو ظاہر کرتا ہے. ایمان تو اندرون میں ہے. معلوم یہ ہوا کہ اسلام باہر کے اعمال کا نام ہے. ایمان اندرون کی دل میں بیٹھی ہوئی باتوں کا نام ہے. تو مانی ہوئی باتوں کو ظاہر کرنا یہ اسلام ہے. اب بتاؤ اس حقیقی اسلام سے کتنے لوگ واقف ہیں؟ اندر مانتے ہیں کہ سچ بولنا ضروری ہے. جب بولنے کا نمبر آتا ہے تو جھوٹ بولتے ہیں. تو مانے کچھ ظاہر کچھ کر دے. کسی بھی مسلمان سے پوچھو 5 ٹائم کی نماز کیا ہے؟ مستحب ہے، فضیلت ہے، کار ثواب ہے، نفل ہے، کیا ہے؟ موٹی بات نہیں معلوم. فرض ہے بہت سارا فرض، تو اندر مانتا فرض ہے بول کے اور دکھتا ہفتے میں ایک بار. مانا کچھ اور باہر ہے کچھ. حقیقی اسلام سے ناواقفیت ہے اکثریت کو مسلمانوں میں سے. جب ہم کو ہی نہیں معلوم ہے تو پھر برائیوں کو حقیقی اسلام کیسا معلوم ہوگا؟ جب نہیں معلوم ہوگا تو وہ اسلام کے خلاف جو بولیں گے تو وہ ناواقفیت کی بنیاد پر بولیں گے. اس سے اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھو اب تک جب سے تقریریں بیانات سننے سنانے کا ماشاءاللہ کئی دہائیوں سے سلسلہ جاری ہے، لیکن یہ زمانے میں اب اس قسم کا کام زیادہ کام آنے والا نہیں ہے. اس وقت میں تو کسی بھی چیز کو لے کر تحریک کی طرح چلانا ہے. اتنے افراد ہیں پورے محبوب نگر کے لوگوں کے ساتھ ان کے روابط قائم ہونا ہے، 100 کے 200 کے، اور ہر ایک سے ملاقات کر کے کہا جائے کہ بھائی آپ کی یہ 100 افراد ہیں، ان سے رابطہ کر کے پوچھتے رہو. اہتمام کرنا ہے کہ پورے کے پورے نماز پڑھنا ہے. اس کی مہم ہی چلانا. ورنہ 10 سال پہلے جتنے تھے اب بھی اتنے ہی ہیں. پڑھنے والا نہیں کچھ. سن رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں. وہ بھی غنیمت ہے کہ مسلسل بزرگاں بولتے رہے تو تھوڑے بہت لوگ سننے کو جمع ہو جاتا ہے. باقی جن کو اصل سنانا ہے انہیں اب تک نہ آیا نہ سنا.
اتنا کام بھی نہیں کر رہے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری جانب سے اگر تم تک کوئی ایک بات بھی پہنچی ہے تو تم دوسروں تک پہنچا دو. بتائیے کتنے ہیں اس کو عمل کر. مصیبت آئی تو میں کیا کرا, میرے اوپر اس کئی دوارے مصیبت. اس سے بڑی کیا مصیبت, اس سے بڑی نامناسب حرکت کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت اپنے پاس رکھ کر آپ دوسرے کو اس میں شریک نہیں کرتے. اسلام کہتا ہے دوسروں کے ساتھ سلسلے میں رحم دلی رہے. رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے. تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. بہت معروف و مشہور متداول حدیث ہے. اب رحم دلی کے بجائے اس کے خلاف والے جذبات دوسروں کے بارے میں پائے جاتے ہیں. اس سے بغض ہے, اس سے کینہ ہے, اس سے عداوت ہے, اس سے دشمنی ہے, اس سے نفرت ہے, اس کے بارے میں اندرون میں کھوٹ ہے. اسلام نے کہا تھا اللہ کے نبی کی ہر بات ماننا ضروری ہے. ایک حکم کے سلسلے میں صحابہ کرام کے زمانے میں ایک خاتون نے یا کسی شخص نے کہا تھا یہ حکم تو قرآن میں نہیں ہے نا. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں ہے مگر تم دیکھے نہیں. وہاں کا پورا قرآن شریف پڑھ لیا. انہوں نے فرمایا قرآن میں ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. پیغمبر علیہ السلام جو دیں وہ لے لو اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. پیغمبر علیہ السلام نے اس یہ حکم دیا ہے اس لیے یہ تو قرآن میں ہے. تم جزئیت چھوڑنے جا رہے ہیں قرآن شریف. رحم کرو یہ حکم ہے. سختی کرنا, برائی چاہنا, بدخواہی کرنا, دوسرے کو نقصان پہنچانا یہ ہمارے باہر سے ظاہر ہو رہا ہے. اندرون میں ہم نے ایک بات مان رکھی ہے اور باہر میں وہ بات موجود نہیں. اسلام نے کہا تھا کہ وہ شخص پوری طریقے سے مومن نہیں ہو سکتا کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا رہے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے. ہمارا خیال ہے اپنا پیٹ بھر لیا تو اب اپنا جیب بھر جائے. اپنا جیب بھر گیا تو اپنی تجوری بھر جائے. اپنی تجوری بھر گئی تو اپنی الماری بھر جائے. اپنی الماری بھر گئی تو اپنا بینک میں اکاؤنٹ میں پیسہ خوب اکٹھا ہو جائے. وہاں ذرا زیادہ ہو گیا تو پھر دوسرے ملکوں کے بینکوں میں اسے جمع کیا جائے. کماتے رہو جماتے رہو, کماتے رہو جماتے رہو. کب تک؟ خوب کماؤ خوب جماؤ, سب چھوڑ کر چلے جاؤ, پھر اس کے بعد میں خاندان والوں کو لڑاؤ. یہ چل رہا ہے سر. یہی تو چل رہا نا. خاندانوں میں لڑایا کہ کما رہے ہیں
چلے جا رہے ہیں، بعد میں لڑا رہے ہیں۔ اللہ نے دیا ہے تو اسے اپنی آخرت بناؤ، آخرت کماؤ، پروردگار کی خوشنودی کو حاصل کرو۔ ہندوستان کے ایک بزرگ نے لکھا کہ قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے کسی ایسے آدمی سے جو روٹی سے محروم آدمی کو کچھ کھلا سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کھلایا، تو اللہ بلائیں گے اس کو اور پوچھیں گے کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا آپ تو پروردگار ہیں، رب ہیں، حاجتوں سے پاک ہیں، آپ کے بھوکے رہنے کا سوال ہی کیا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، میرا فلانا بندہ بھوکا تھا، تو کھلا سکتا تھا لیکن تو نے نہیں کھلایا، اگر تو اس کو کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اس حدیث کو نقل کر کے ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ روٹی جس کے پاس ہے اس شخص کو نہ دے جس کے پاس روٹی نہیں تو پوچھ ہوگی۔ تو ایسی صورت میں ایمان جیسی دولت، اسلام جیسی نعمت، قرآن جیسی کتاب پرعظمت اور معرفت رب جیسی عظیم الشان دولت یہ ہمارے پاس موجود ہو اور وہ ان تک نہ پہنچے جن کے پاس بھی یہ دولت نہیں، ڈر ہے کہ سوال ہو جائے۔ جب ہم ہی واقف نہیں ہیں اسلام سے تو برادران وطن کو کب بتائیں گے؟ جبکہ ہمارے اپنے اس ملک میں متعدد ممالک کا سفر کرنے کے بعد ہم یہ بات آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں کہ جتنی اسلام کی حفاظت اور جتنی اسلام کی اشاعت اور جتنی اسلام کی خدمت آپ اس جگہ رہ کر کر سکتے ہیں دوسرے ممالک میں رہ کر نہیں کر سکتے۔ موجودہ حالات میں بھی اس کے باوجود موقع رہتے ہوئے کہ ہم لوگ موقع گنوا رہے ہیں۔ واقفیت نہیں ہے لوگوں کو، مختلف زبانوں میں مختصر سے پیغامات کتابچوں کی صورت میں، پمفلیٹس کی صورت میں برادران وطن تک پہنچانا، اللہ کا کلام، نبی علیہ السلام کا پیغام، محسن انسانیت کی تعلیم پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کرنا چاہے تو کر سکتے، یہ میرے کو بیان کرنے نہیں آتا، ٹھیک ہے، مولوی سے ضرورت کے بقدر میاں کر لو، لیکن اس کو چھاپ کے بانٹنے آتا نہیں آتا، رخے چھاپنا بانٹنا آتا نہیں آتا، رخے تسمیہ خانی کے، عقیقے کے، منگنی کے، شادی کے، ولیموں کے رخے چھاپنا اور بانٹنا، اور وہ اتنے اہتمام سے کہ اس کو لے لے کہ بارشیں ہو رہی ہوں اور طبیعت ناسازوں گھر کے بڑے لوگ لے کے نکلتے، ان کے ساتھ میں اپنی عورتوں کو بھی لے کے نکلتے۔ ارے کسی سے بول دینا تھا، کسی سے بھیج دینا تھا، فون پہ بول دینا تھا، آپ بے گزر مت کرے، میں نے شادی کی دعوت دینا تھا، اس واسطے میرا ہی آنا ضروری تھا۔ عجیب بات ہے، ایسا مت کریے، نہیں کہہ رہا ہوں، یوں کہہ رہا ہوں کہ اس سے اعظم ترین، افضل ترین، اعلیٰ ترین جو چیز پہنچانے کی ہے لوگوں تک، وہ ہم کیوں نہیں پہنچا رہے؟ جب دوسرے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اسلام کیا ہے، تو اسلام کے خلاف تو زہر اگلیں گے۔ مسلمانوں
کے خلاف تو زبان کھولیں گے ہی. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کی شرافت اور اسلام سے محروم لوگوں کی شرارت، جب دونوں کا تقابل کرنے کا لوگوں کو موقع ملے گا تو پھر ایسی صورت میں انشاءاللہ العزیز شرارت کو ہارنا ہی پڑے گا اسلام کی شرافت کے مقابلے. ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لوگوں نے جو انتہائی دشمن تھے، جس کے ساتھ دشمنی کرتے تھے، اس کی شرافت، اس کے اخلاق، اس کا سلوک، اس کا عفو درگزر، اس کو دیکھ کر ان لوگوں نے اسلام کو قبول کیا. ایسے لوگ بھی جنہوں نے نبی علیہ السلام کی سخت ترین مخالفت کی اور فتح مکہ سے پہلے تک مسلسل مخالفت کرتے رہے، اہل خاندان کو اذیتیں دیتے رہے، غلبہ اسلام کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے جان بچانے کو، لیکن ان کے ساتھ بھی جب کہا گیا کہ آپ ان کو امان دے دیجئے تو امان دے دیجئے، اور اس سے وہ اس درجے متاثر ہوئے کہ بعد میں اسلام کا عظیم الشان کام انہوں نے انجام دیا. ہمارے نوجوانوں کو موجودہ حالات کے تناظر میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو وقتاً فوقتاً آوازیں اٹھتی رہتی ہے نا، قرآن کے خلاف، اللہ کے خلاف، رسول کے خلاف، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسلام کے خلاف جو آوازیں اٹھتی ہے، یہ زیادہ تر اس کے پیچھے شرارت کار فرما ہوتی ہے. منشا یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو برانگیختہ کر دیا جائے، جذباتی ان کو بنا دیا جائے، مشتعل ان کو کر دیا جائے، اور یہ اشتعال میں کچھ ایسا کام کر بیٹھے کہ اس کے نتیجے میں ان کو اپنا کام انجام دینے کے واسطے شوشہ مل جائے، اور پھر اس کے ذریعے سے وہ جانوں اور مالوں اور جائیدادوں کا نقصان پہنچا کر معیشت تباہ کر دیں اور زندگیوں کو متاثر کر دیں. ان کا منشا ہوتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. ایک بزرگ نے نکتہ بیان کیا اور کہا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ، لیکن جب دوسروں سے آمنا سامنا ہو اور ان کا مقابلہ کرنے کی نوبت آئے تو وہاں حسنہ کے بجائے احسن کا لفظ استعمال کیا. جب ایسا ہوتا ہے تو پھر اللہ اس کا نتیجہ بتاتے ہیں وَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. جن لوگوں میں باہمی عداوت و دشمنی تھی وہ گہرے دوست بن جاتے. اس لیے اسلامی اخلاق، اسلامی شرافت یہ ہماری زندگی میں آنا چاہیے. یہ علاج ہے اس کا. یہ ایک سبب ہے ناواقفیت کا اور ایک سبب ہے اسلامی شرافت و اسلامی اخلاق کے زندگی میں نہیں ہونے. اور ایک سبب ہے سیاست. بادشاہ یہ ہوتا ہے لوگوں کی مخالفت کا کہ اس طریقے سے پورے لوگ دو حصوں میں بڑھ جاتے ہیں، اور اس طریقے سے جب بڑھ جائیں گے تو اکثریت ایک طرف ہو جائے گی اور تعداد میں جو کم لوگ ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں گے.
اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ سارے لوگوں کو ایک بنا دینے کی ایک مہم چلائی گئی برسوں سے، جس کی طرف آج تک لوگوں کا ذہن نہیں گیا۔ وہ یہ کہ مختلف ادیان، مختلف مذاہب اور جن کا کوئی مذہب نہیں، ان سب کو ملا کر ایک ہی خانہ بنایا گیا۔ اس کے نتیجے میں سارے لوگ وہ ایک خانے میں آ گئے، اور اس کو اس درجے چلایا گیا کہ اکثریت یہی سمجھنے لگ گئی کہ ہم مسلمانوں اور اسلام کے خلاف میں ایک گروہ ہے، بس یہ تاثر قائم کر دیا۔ اور اس طریقے سے ان کے اپنے مقاصد کو پورا کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اکٹھا کرنے میں۔ ہندوستان کے پاس دانشوروں نے کہا تھا فلانے نے ہماری مخالفت کی، مگر ہم پر اس نے بہت بڑا احسان کر دیا کہ ہم لوگ جو بکھرے ہوئے تھے ان سب کو ایک کر دیا۔ پتہ نہیں بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ عنصر ہے، جو یہ سبب ہے جس کو بنیاد بنا کر اس قسم کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور اس کے باوجود مسلمانوں کو اب تک یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ حالات اس درجے بگڑنے کے باوجود اب تو کم از کم ہم کو ایک ہونا چاہیے۔ ہر مسجد ہر مسجد کے لوگوں میں افکار، خیالات، جذبات الگ الگ، اتحاد نہیں پیدا ہو رہا، ایک ہونے کو تیار نہیں۔ ورنہ کسی کہنے والے نے کہا تھا ایک ہو جائیں تو بن جاتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے ذروں سے کیا بات کریں۔ الگ الگ ستارے سینکڑوں ہزاروں ہیں، لیکن روشنی نہیں ہوتی۔ لیکن جب وہ ایک ہو جاتے ہیں تو پھر سورج بن جاتا ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی لوگوں کو، شاید کوئی کو نہیں سمجھ میں آ رہی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اگر میں ایک ہوا تو اب تک جو ایک نہیں تھا، لوگ بولیں گے اب تک میں غلطی پہ تھا، اس واسطے وہ غلطی پہ تھا برداشت نہیں کر سکتا، چاہے زندگی بھر اس سے الگ ہی رہوں۔ یہ وہ انانیت ہے جس نے امت مسلمہ کو تباہ کر کے ذرا سی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات اور انتشار پیدا کیا۔ اسی لیے گزارش ہے ایک رہنے کی کوشش کرو، اپنا گھر بھی ایک ہو، خاندان بھی ایک ہو، آبادی بھی ایک ہو، امت مسلمہ میں اجتماعیت رہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا نقطۂ نظر الگ رہتا ہے، اس کے حساب سے آپ دال کھائیں گے، آپ چٹنی کھائیں گے، آپ بریانی کھائیں گے، آپ مندی کھائیں گے، آپ کوفتے کے بعد اپنا اپنا ذوق کھائیے، مگر جب ضرورت پڑی تو کسی کام کو انجام دینے کے واسطے اکٹھے ہو جائیے۔ پتہ نہیں میں نے کھانے کی جو مثال دی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تھوڑا بہت آپ کے نقطۂ نظر اور فکر وغیرہ میں اختلاف رہ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے پاس رکھ لیجیے آپ، لیکن جب مسئلہ آ جائے امت مسلمہ کے اجتماعی مسائل کا، تو ایسی صورت میں ہم سب کو ایک ہونا ضروری ہے۔ اچھا، یہ شاید بڑی سماجیت تو معلوم، شاید وہ بچوں کا تقریروں کا مقابلہ کراتے، ٹائم ہوتے گھنٹی بجاتے تھے، اس وقت
تو بھائیو ہم کو بانٹنے کے لیے ایک نظام ہے جو چل رہا ہے، اور اس کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ہتھیار دشمنوں کو جو ملا ہوا ہے وہ ہے مسلمانوں کا آپس میں خلفشار۔ یہ سب سے بڑا ہے ان کا ہتھیار۔ اچھی طرح یاد رکھ لے سمجھدار، ورنہ پھر ہوگا شرمسار۔ اور یہ فلسفہ ان کا 100 سال سے چل رہا ہے، ایسا نہیں، 1000 سال سے زیادہ پرانی تاریخ ہے۔ اور مسلمان چونکہ تاریخ پڑھتے ہی نہیں، اس کو آج کل تو پڑھنا ہی ختم ہو گیا ہے۔ دینی تعلیم پڑھنا، دینی کتابیں پڑھنا وہ تو ہے ہی نہیں۔ اب ہے اردو کی کتابیں، تو اردو ہی پڑھنا نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں اب اردو دین کی کتابیں کب پڑھیں گے؟ جہاں جہاں غیر اسلامی انقلابات آئے، مسلم حکومتوں کو اسلام سے ہٹا دیا گیا، جہاں کی حکومتوں کو، اس کے پیچھے جو تدبیریں کی گئی ان میں مؤثر ترین تدبیروں میں سے ایک تدبیر تھی اپنی زبان سے محروم کرنا، اور رسم الخط اور زبان الگ کر دینا۔ اور اس کا غلبہ اور حوبہ اس درجے چڑھ گیا لوگوں کو، آپ کا بچہ کہاں پڑھ رہا؟ انگلش میڈیم میں۔ آپ کا کہاں پڑھ رہا؟ انگلش میڈیم میں۔ آپ کا کہاں پڑھ رہا؟ اردو میڈیم میں۔ ارے اردو میڈیم میں پڑھا رہے ہیں بول کے کون بول رہا؟ وہ بول رہا جس کی مادری زبان اردو ہے۔ اپنی زبان سے ہی جب محروم کر دیے جائیں گے تو مذہبی اپنی کتابوں میں پڑھنے کا اس کو موقع ہی کہاں ملے۔ دوسرے ملکوں میں اسلام سے ہٹانے کی تدابیر میں سے بنیادی تدبیر تھی رسم الخط الگ کر دینا، زبان بدل دینا۔ آج اسے لوگ سمجھ گئے، اچھا سکھا رہے ہیں دوسری زبان میں تو سکھاؤ، منع نہیں کرو، مگر یہ مذہب سکھا کے زبان سکھاؤ تاکہ وہ زبان میں یہ مذہب پھیلائے۔ یہ جذبہ کتنا میں ہے ذرا دیکھ۔ انگریزی سکھاؤ مگر اسلام سکھا کے انگریزی سکھاؤ تاکہ اسلام انگریزی میں پیش کرے۔ تیلگو سکھاؤ اور اسلام سکھاؤ تاکہ اسلام تیلگو زبان میں پیش کرے۔ عالمی جو زبانیں ہیں وہ سب سکھاؤ، اسلام منع نہیں کرتا، مگر اس کے پیچھے ایک مقصد رہنا چاہیے۔ مقصد چھوٹا موٹا نہیں رہنا، 4 پیسے مل جانا بس، یہ مقصد ہے تو پھر پوری زندگی ہی بے مقصد ہے۔ آپ کا مقصد اشاعت اسلام ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عبرانی اور سریانی زبان سیکھنے کو فرمایا تھا، اس مقصد سے کہ اللہ کا پیغام اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ان کی زبان میں پہنچا سکے۔ اس مقصد سے آپ نے دوسری زبان سیکھنے کو فرمایا۔ آج یہ مقصد 100% انگریزی پڑھانے والے بچوں کے ماں باپ سے مل کے پوچھو آپ کا کیا مقصد ہے؟ وہ کہے گا کہ نہیں اردو میں تو ملازمت ہے ہی نہیں، دنیا میں چلنے والی زبان انگریزی ہے، وہ انگریزی بولا تو انہیں پڑھا لکھا سمجھا جاتا اور کہیں چاپ کے چانسز زیادہ رہتے، اس طریقے سے کچھ تنخواہ اچھی مل جاتی، اس طریقے سے گزارا ٹھیک ٹھاک ہو جاتا۔ گزارا، یہ گزارے کے پیچھے پڑے ہوئے، کون سے گزارے کے پیچھے؟ جو ہر صورت میں گزر جانے والا ہے، ہر صورت میں گزرنے والے کے پیچھے پڑے ہوئے گزارے کے وقت۔
رکھے نہیں، ان کے گزارا نہیں چل رہا. آپ یہ بولیں ان کا گزارا ذرا تنگی سے چل رہا، ہمارا فراخی سے چل رہا. یہ فرق ہے ہمارے گزارے میں ان کے گزارے میں. وہ تنگی سے جن کا چل رہا نا، ان کے پاس بیماریاں کم ہیں. فراخی کے ساتھ جن کا گزارا چل رہا ہے ان کے پاس بیماریاں زیادہ ہیں. شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے معزز بھائی. پڑھاؤ زبانیں، مقصد ہمارا اللہ کے کلمے کی سربلندی. مجاہدین اسلام کے سلسلے میں اس کی اشاعت کی محنتوں کے کرنے والے یوں کہتے تھے کہ محنت ہماری ہوگی لیکن فتح اللہ کی ہوگی. یہ بولتے تھے وہ لوگ. قربانیاں جان کی ہم دیں گے لیکن فتح اسلام کی ہوگی. ہم رات دن اس سلسلے میں اپنا خون پسینہ ایک کریں گے لیکن فتح اسلام کی ہوگی. یہ بولتے تھے. ابھی تصور ہی ختم ہو گیا ہے. اس وقت سے کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتی ہے کہ کیا چیز سنائی جائے، کہاں سے سنائی جائے اور کیا کیا سنایا جائے. بالکل بدل دینے کی ضرورت ہے اس وقت میں. کسی بزرگ نے کہا تھا بہت بگڑا ہے میرا دل بدل دے. یہی صورتحال اس وقت میں ہو گئی. دل کا رخ پورا اس کی طرف نہیں جس نے دل دیا تھا. دل کا رخ اس کی طرف نہیں ہے جس نے دل دیا تھا، اور دل کا رخ اس کی طرف ہو گیا جس نے کچھ نہیں دیا تھا. چیزوں کے پیچھے پڑ گئے سب کے ساتھ. اس لیے دوستو آج کی اس ملاقات میں اور گزارش میں 3 باتوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائی جا رہی ہے. ذہن میں رکھیں. پہلی یہ ہے کہ اسلام کیا ہے اچھا سمجھ کے کچھ مت کرو، زندگی میں اسلام لا لو. سلامتی کا ذریعہ ہے. ابتدائی اسلام میں جب اسلام کا پیغام دیا جاتا تھا لوگوں کو تو یوں کہا جاتا تھا اسلم تسلم. اسلام لے آؤ سلامتی میں آ جاؤ. آج بھی اگر محفوظ رہنا ہے تو اسلام ہی کے زیر سایہ حفاظت مل سکتی. حالات سے پریشان ہونے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے. اسلام مٹنے کے لیے آیا نہیں ہے. بہت پریشان ہے. کیا کریں گے، کیسا کریں گے، کیا کریں گے، کیسا کریں گے. ارے بھائی کیا کریں گے، کیسا کریں گے نہیں. جو آپ کا مذہب ہے وہ مذہب کو اپنا لو. یہ تو کر لے سکتے ہیں نا. یہاں کوئی رکاوٹ تو نہیں، قانونی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جب نہیں ہے تو کیوں نہیں کر رہے؟ جو کر سک رہے ہیں وہ تو نہیں کر سکتے. اور حالات بن گئے تو بولتے اب اپن کیا کریں گے. جو کر سکتے ہیں وہ کرو. پھر دیکھو کیسی اللہ کی مدد آتی ہے، نصرت آتی ہے. اور ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری کوئی ضرورت ہو. اللہ کھڑا کریں گے پھر کچھ لوگوں کو اور پھر ان کے ذریعے سے کام لیں گے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. تم روگردانی کرو گے، تم منہ پھیر لو گے، تم اسلام کو پیٹ دکھاؤ گے تو اللہ جل شانہ ایک دوسری قوم عطا کرے گا جو تم جیسی نہیں ہوگی. یہ ہے قرآن شریف. اس واسطے پورے 1500 سال سے کوششیں کر رہے لوگ اسلام کو مٹانے کی، نہیں مٹ رہا بول کے پریشان ہو. اس وقت یہ مٹنے کے واسطے آیا اس نہیں مٹنے کی چیز کو مٹانے کی کوششوں میں لگے ہوئے.
اس کوشش میں اس سے نسبت رکھنے والوں کو مٹانے کی کوشش کر رہے اور کسی قدر کامیاب ہو رہے، لیکن ان لوگوں کے مٹ جانے کا جو سبب بن رہا وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کا تعلق اسلام سے ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ ان کی زندگی میں اسلام نہیں ہے۔ دو ہفتے پہلے 9 مسلم آئے تھے، کافی عرصہ پہلے، 10-12 سال پہلے انہوں نے اسلام شاید کبھی قبول کیا تھا۔ کسی نے بتا دیا کہ مول صاحب سے جا کے کچھ دعا ہوا کی گزارش کرو، بول کے تو آ گئے۔ وہ بیٹھے بات چیت کرے، دیکھے کہ مول صاحب ذرا نرم دلی دکھ رہے ہیں، آپ بے تکلف بات کرے، ایسا ہے ایسے بول کے تھوڑی سی بات شروع کرے۔ بولے صاحب فلانے صاحب وہ اسلام سے ان کا تعلق ہے، انہوں یہ کرے، فلانے صاحب ان کا تعلق اسلام سے ہے، انہوں یہ کرے، بلکہ انہوں تو بہت سارا اسلام کا نام، اسلام کا کام کرنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، انہوں ایسا کرے۔ سمجھ میں نہیں آیا میرے کو کہ قصہ کیا ہے یہ بول۔ تو ان سے میں نے عرض کیا اسلام کو سمجھنے کے لیے مسلمانوں کے کاموں کو دیکھ کے اسلام سمجھنا چاہیں گے تو غلطی کر بیٹھو گے۔ زندگی میں تو اسلام کا کہیں آتا ہے نہ پتا ہے۔ ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نہیں سمجھ میں آنے والے جملے بھی استعمال کرتے تھے، کبھی کہتے تھے اپنے غصے کو مسلمان بناؤ، بول غصے کو مسلمان بناؤ، بول کے کس سے بھی نہیں سنے ہوں گے مگر ہم لوگ ہمارے حضرت سے سنے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ غصہ بھی اسلامی احکام کے روشنی میں کرنا چاہیے، ورنہ تو نہیں ہو سکتا۔ اب آج کی جو صورتحال ہے انہوں نے تو خالی غصے کو کہا تھا، ہماری جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ میری آنکھ اللہ کے حکم کے آگے جھکی ہوئی نہیں، میری سوچ اللہ کے حکم کے آگے جھکی ہوئی نہیں، میری زبان کا استعمال اللہ کے حکم کے آگے جھکا ہوا نہیں، میرے ہاتھ پاؤں کا استعمال اللہ کے حکم کے آگے جھکے ہوئے نہیں، میرے دل کے جذبات اللہ کے حکم کے آگے جھکے ہوئے نہیں، میرے اندرون کے تقاضے اسلامی احکام کی روشنی میں نہیں ہیں، اس کے باوجود اس کو پوچھو تم کون ہے، بولے تو اسلام کا نام لے گا۔ کوئی چیز اللہ کے حکم کے آگے جھکی ہوئی نہیں ہے۔ بھائی یہ فرق ختم ہو جانا چاہیے، جو ایمان ہے وہ اسلام ہو، جو اسلام ہے وہی ایمان۔ حضرت خالد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایمان کا آغاز دل سے ہوتا ہے، زبان پر پورا ہوتا ہے، اور اسلام کا آغاز زبان سے شروع ہوتا ہے، اس کا اختتام دل تک پہنچتا ہے۔ اور ہمارے بعض اکابر نے یوں فرمایا کہ زبان کا بول اور دل کا حال دونوں میں مقام کے اعتبار سے بہت تھوڑا سا فرق ہے کہ ایک بالشت کا فاصلہ ہے، لیکن زبان کا بول دل تک پہنچنے تک برسوں لگ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت نے فرمایا عجیب دعویٰ اسلام ہے تیرا مسلم، کہیں ہے تو وہ کہیں لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیو اس فرق کو ختم کرنے کی کوشش، آج کی ملاقات کا ایک خصوصی پیغام ہے، آپ اسے ذہن میں رکھیں۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ برائے کرم یہ آج کل یہ موبائلوں کے استعمال میں ذاتی اعتبار سے تو نقصان بے حساب ہے ہی۔ ہزاروں ایسے چینلز ہیں جو بد اخلاقی سکھاتے ہیں، بے حیائی سکھاتے ہیں، غفلت میں مبتلا کرتے ہیں، زندگیوں کی تباہی کا سبب ہیں۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں نوجوان بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں۔
اس واسطے ایک تو اس سے اپنے آپ کو بچائیے، دوسرے کسی ضرورت کی وجہ سے رکھ لیے تو دین اور مذہب کے نام پہ اس کا استعمال غلط مت کیجیے۔ کوئی سی بھی خبر آ گئی، پہلے سوچو صحیح ہے نہیں ہے، پھر اس کے بعد سوچو صحیح ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچانا مصلحت ہے یا نہیں ہے۔ یہ سوچو کہ اس کے پہنچانے سے جس کو ہم پہنچا رہے ہیں اس کا حوصلہ بلند ہوگا کہ پست ہوگا، اس کی امید بڑھے گی کہ گھٹے گی، خیر پھیلے گا یا شر کے پھیلنے کا سبب ہوگا۔ برائے کرم یہ میڈیا پر غلط چیزوں کے ڈالنے یا پھیلانے سے اپنے آپ کو بچائیے۔ کچھ کم نہیں آج کل نوجوانوں، سنا ہے رات تمام بیٹھ کے رات کے 12 بجے 1 بجے کیا آیا کدھر آیا، صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے وہ صحیفہ شیطانی جی واٹس ایپ پہ کیا ہے وہ دیکھ رہے کہتے اٹھتے، اور جو دیکھ لیے وہ اس کو بھی جا دیے، اس کو بھی جا دیے، نہ جانا ہے نہ آنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، خالی وہ انگلیاں پھرانا ہے، نتیجے میں سینکڑوں تک بات پہنچ جا رہی، اب اس کے نتیجے میں کہیں مشتعل ہو جا رہے ہیں، کہیں لڑائیاں جھگڑے شروع کر دے رہے ہیں، اور کہیں جناب فساد برپا ہو جا رہا ہے، کہیں امیدیں ٹوٹ جا رہی ہیں، کہیں ہمتیں پست ہو جا رہی ہیں، اور کہیں آدمی بیزاری کا شکار ہو جا رہا ہے۔ برائے کرم اگر کوئی چیز اللہ نے دی ہے تو خیر کے لیے استعمال کرو، شر کے لیے نہیں۔ ہمارے اپنی مصلحت میں جو چیز رہتی ہے اس میں ایسا کرتے ہیں، گھر میں بھائی بہن دونوں لڑ لیے سب، یا دونوں بھائیاں مل کے گھر میں لڑ لیے سب، غلط کام ہے نا جی، غلط کام ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا بولتے ہیں گھر کے بڑے لوگ، لڑ لیے تم لوگوں نہیں لڑ لینا چاہیے تھا، مگر یہ گھر کی لڑائی باہر نہیں جانا، دیکھو خراب کام ہے نا، اچھا کام نہیں ہے، تو کیا بولتے ہیں باہر نہیں جانا۔ اب ہم لوگ شر کی پوری بات ہے، باہر پہلے جانا، پہلے کے لوگوں بولتے تھے شر کی چیز گھر کے دہلیز سے باہر نہیں جانا، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ شر کی چیز سب سے پہلے باہر جانا جی۔ برائے کرم اس غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچائیے۔ ماشاءاللہ ماہ سفر آ رہا، ربیع الاول آ رہا، موقع غنیمت ہے، اسلام کے پیغام، اسلامی اخلاق، ایک آدمی 100 افراد تک اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کرے، اور اپنا سلوک ایسا رکھے کہ لوگوں کو سمجھ بھی آئے کہ یہ اسلام ہے۔ نہیں مول صاحب، ایسا کرنے سے وہ لوگ کمزور سمجھتے ہیں، ان کے سمجھ لینے سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، انہوں کمزور سمجھے، اس سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ آپ اسلام پیش کرو، اللہ کی نگاہ میں ہم بڑھ رہے ہیں اگر ہم اچھائی پیش کر رہے ہیں۔ ایک صحابی تھے، ان کی پنڈلیاں بہت پتلی تھی، بہت پتلی، بعضوں کے بہت پتلے رہتے پنڈلیاں، ان کی پنڈلیاں بہت پتلی تھی، تو کسی نے کہا ان کے ساتھیوں میں سے، ان کی پنڈلیاں تو بہت ہی پتلی ہیں جی، وزن میں پتہ نہیں کیا کیسی رہیں گی وہاں میزان عمل میں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دکھنے والی پنڈلیوں کے پیچھے مت جاؤ، ترازو میں بہت وزنی ہے وہ، پوری دنیا کسے کمزور سمجھتی ہے، اس کے کمزور سمجھنے سے یہ کمزور نہیں ہوتا۔ ہمارا زور بڑھتا ہے ایمان سے، ہمارا زور بڑھتا ہے اسلام سے، ہمارا زور بڑھتا ہے اخلاق سے، ہماری حیثیت اونچی ہوتی ہے ایمانیات سے، اور ہمارا مقام بنتا ہے اللہ کے رسول کے منشے کی تکمیل سے۔
یہاں دنیا والوں کے پیچھے پڑ جانا، انہوں ایسا سمجھیں گے ویسا سمجھیں گے، یہ صحیح نہیں۔ اس لیے برائے کرم یہ خراب چیزوں کو پھیلانے سے بہت پرہیز کریے۔ یہ تو میں دین کے نام سے بولا، دنیا کے نام سے جو ہو رہا ہے اس وقت میں وہ تو حال بڑا عجیب و غریب ہے۔ حیدرآباد میں نوجوان بچہ ہے، لندن میں بچی ہے، یہاں سے جناب کا وہ جنابہ سے رابطہ ہے، اور پھر وہاں سے اس نے فرمائشیں شروع کر دی، وعدے کر دی۔ اس نے 1 لاکھ بھیجایا، پھر مطالبہ ہوا، پھر 3 لاکھ بھیجا دیا، پھر مطالبہ ہوا، پھر 5 لاکھ بھیجا دیا، پھر مطالبہ ہوا، بھیجاتا رہا۔ جب 55 لاکھ 60 لاکھ تک پہنچ گیا تو وہاں سے اس نے انگوٹھا بتا دیا۔ زندگی بھر کی پونجی ضائع کر رہے ہیں لوگ، اور نوجوانوں کو پتہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کو تو بس ایک ہی بات معلوم ہے کہ مولوی صاحبوں کو دنیا کا کچھ پتہ نہیں، دنیا کدھر سے کدھر چلے گئی، یہ لوگ آخر اپنے خول سے کب نکلیں گے وہ دے دو۔ پوری دنیا ان کے خول میں بند ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی، جس کی حقیقت اللہ نے بیان کی ہو اس حقیقت کو وہ جانتا ہو، اور جس کی حقیقت اللہ نے کے نبی نے بیان کی ہو اس حقیقت کو وہ جانتا ہو، اس سے زیادہ دنیا کو جاننے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ ایسا نہیں خول میں ہے، یہ لوگ باہر نہیں نکل رہے، بلکہ ان کو پتہ نہیں کہ وہی خول میں پوری دنیا موجود ہے۔ اور جو حقیقت اللہ نے، اللہ کے حبیب نے بیان فرمائی، اب قیامت تک اس حقیقت کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ بڑے دشمنوں نے ایمان رکھنے والے لوگوں سے تنگ آ کر یہ کہہ دیا اس کو نہیں ہرایا جا سکتا، اس واسطے کہ اس کی ایمان کی طاقت ہماری تمام تدبیروں کو فیل کر دے۔ خیر کو پھیلانے کے لیے استعمال کرو۔ کہ سامنے کسی کا میڈیا بھی ہے، شاید ان لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ ایسے باتیں پھیلاؤ، ایسے پیغامات عام کرو، اور مجھے امید ہے کہ ایسا ہی جذبہ رکھنے والے لوگ ہوں گے یہ لوگ، تبھی تو دین کی تقریر یا دین کا بیان سننے کے سلسلے میں آئے۔ بس خیر پھیلاؤ۔ ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ تھا، فرماتے تھے خیر اس درجے پھیلاؤ، اس درجے پھیلاؤ، اس درجے پھیلاؤ کہ شر کب ختم ہو گیا پتہ نہ چلے۔ تو دوستو، ناواقفیت کو دور کریں، حقیقی اسلام زندگی میں لائیں۔ آیا نہیں آیا دیکھنے کے واسطے مقامی علماء کرام کے سامنے جا کے 24 گھنٹے کی زندگی رکھو۔ انہوں بولتے یہ اسلام ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ جو نہیں ہے اس کو ہٹا کے وہاں جو اسلام آنا چاہیے وہ لا لیں۔ یہاں کے مذہبوں سے مل کے جو مجھے جاننے پہچاننے والے ہیں، یا میں جن کو جانتا پہچانتا ہوں، ان لوگوں سے کسی کے پاس میں بھی جا کے پوچھو، وہ لوگ نہیں ہم لوگ نہیں جانچتے، نہیں بولتے، بولے تو پھر وہ شکایت مجھ تک پہنچائی۔ انشاءاللہ ضرورت پڑی تو خالص اس مقصد کے لیے حیدرآباد سے سفر کر کے آ جائیں گے۔ لیکن کوئی مولوی یہاں ایسا نہیں ہے جس سے آپ یہ پوچھیں گے میرا یہ عمل اسلام ہے کہ نہیں ہے، ذرا آپ بتا دیجئے۔ بولے تو وہ کہے کہ میں نہیں بتاؤں گا، ایسا کوئی مولوی نہیں ملے گا آپ کو۔ تو پہلی چیز صحیح واقفیت، اور دوسری چیز زندگی سے صحیح اسلام کا اظہار، اور تیسری چیز اسلام کو 2 طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، ایک اپنی صلاحیت اور تحریروں کے ذریعے سے، اور دوسرے اپنی زندگی کے اعمال و اخلاق کے ذریعے سے۔ اور تیسری چیز، پوری دنیا یہ چاہ رہی ہے کہ کبھی مسلمان ایک نہ ہو، ان
کی سازش کا حصہ نہ بنی، ایک ہو جائے گی۔ جو ہوگا کل قیامت کے دن دیکھا جائے گا، کون کیسا ہوگا تو اللہ رب العالمین فیصلہ کر دیں گے نا۔ یہاں پر لوگوں کو فیصلہ کر لیں گے، ایسا الگ الگ رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن پروردگار دیکھیں گے اور ہر ایک کو ساتھ جیسا معاملہ کیا جائے لے کر سب کریں گے۔ اب موجودہ حالات میں ایسا مت ہو، ورنہ نفرتیں اس درجے بڑھ گئی کہ یہ سیلاب کے موقع پہ مدد کرنے کے واسطے ایک ٹیم ایک سیلاب زدہ مصیبت زدہ کے پاس مدد کرنے گئی تو تمہارا نہیں قبول کرتے بول رہے، کئی کو بول رہے تم فلاں کے ہیں۔ اس درجے نفرت اور زہر پھیلا دیا لوگوں میں کہ امت آج بٹ کر رہ گئی، اور پورے ہندوستان کے نتائج بھی بتا رہے ہیں، الیکشنوں کے جو نتائج ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں۔ 1000 ووٹ ہیں تو 500 ووٹ ایک کو پڑ جا رہے ہیں، اور باقی 500 ووٹ ادھر کے 5 کو پڑ رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں ایک کھڑا ہوا ہے، ادھر 5 کھڑے ہوئے۔ اب وہ 500 بٹ رہے ہیں تو یہ 5 میں بڑھ گئے، اور وہ 500 وہ ایک کو مل گئے۔ پورے ہندوستان کے انتخابی نتیجے بتا رہے ہیں کہ امت مسلمہ کے پارا پارا ہونے کی وجہ سے آج یہ نتیجے سامنے آتے جا رہے ہیں۔ اس کو سمجھنا چاہیے، نہیں یہ ان کا امیدوار ہے، ان کا امیدوار ہے، یہ نہیں بولنا۔ سمجھانے کے لیے بات کرتے ہوئے بات کو ختم کرتا ہوں میں۔ 2-4 آدمی لڑنے تھے کھڑے ہوئے، انہیں اس سے لڑا، انہیں اس سے لڑا، ایک اس سے لڑنے والا اس کا آدمی ہے، اس سے لڑنے والا اس کا آدمی ہے، تو کھڑے رہ کے لڑ رہے ہیں بولی کے کنارے۔ اس درمیان میں بھاگتا ہوا بچہ آیا، بچہ آ کے اپنا بیلنس آؤٹ کر کے بولی میں گر گیا۔ بولی میں گرتے یہ لوگ آپس میں لڑائیاں ختم کر کے فوراً وہ رسی لاؤ کودو اور اسے نکالو بول کے چاروں کے چاروں مل کے اس کو نکال رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کس کا ہے، انہیں اس کا ہے کہ میرا ہے، اس کا ہے کہ اس کا ہے، یہ دیکھتے کیا؟ اپنی لڑائی اس وقت میں ختم کر کے سب مل کے وہ بولی میں گرے تو بچے کو نکالتے۔ اس وقت میں امت کنویں میں گری ہوئی ہے، اور ہم مسلمانوں کو ہوش ہی نہیں آ رہا۔ بہت بدترین صورتحال ہے اس وقت میں۔ ہم لوگوں کو ایک ہونا، متحد و متفق رہتے ہوئے، بڑوں کی نگرانی میں، ان کے مشوروں کے تحت میں ہم کو آگے کا ہر عمل انجام دینا چاہیے، اور ہم سب کا مقصود اللہ کے دین کی سربلندی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرنا ہے، اور دشمنوں کو ان کی سازشوں میں کامیاب ہونے سے روکنے کے لیے یہ چند اقدامات ہیں جو ہم کو کرنے ہیں۔ صحیح اسلام کیا ہے جانو، اسلام زندگی میں لاؤ، اسلام کو پھیلاؤ، آپسی اختلافات کو ختم کرو، اور جو بھی ذرائع پیغام رسانی کے آپ کے پاس ہو، تحریر کے، تقریر کے، تصنیفات کے، موبائل کے، جتنے ذرائع آپ کے پاس ہیں ان تمام ذرائع کو صرف خیر کے پھیلانے میں استعمال کیجیے، برائی کے پھیلانے میں مست استعمال کیجیے، اس واسطے کہ اس کے ذریعے سے فساد وجود میں آتا ہے، اور وہ اس قدر بدترین عمل ہے کہ قرآن شریف میں آتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کسی کو قتل کر دینا جیسا بدترین گناہ ہے، اللہ جل شانہ نے فرمایا اس سے زیادہ سخت ترین برے نتیجے برآمد ہوتے ہیں فتنوں کے وجود میں لانے سے، اور یہ فتنے آج وجود میں آ رہے ہیں ان ذرائع کے غلط استعمال سے۔ اب تعالیٰ مجھے آپ کو علم صحیح عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔
ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على من عادانا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين واهدنا واهد بنا واجعلنا من الراشدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. میں تمام مجلس انتظامیہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، سلامت پاک